السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقاص احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی اس وقت صورتحال انتہائی سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ کے خطرات ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس متعلق بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سید افتخار حسین شاہ سر، بہت شکریہ۔ یہ مرکزی سیکرٹری ہیں عوامی رابطہ بورڈ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے، اور امیدوار اسمبلی ہیں حلقہ کٹا LA 27 سے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ مجھے بتائیے گا اس وقت تازہ ترین صورتحال جس طرح پاکستان اور بھارت کے درمیان حالات مزید کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں اگر جنگ ہوتی ہے تو آزاد کشمیر کے لوگ اور بالخصوص آپ کا کیا کردار ہوگا اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں میزان ڈیجیٹل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے ناچیز کو اس اہم موقع پر اور اس اہم موضوع پر مجھے بلایا، مدعو کیا، اور میرے پاس جو نالج ہے اس کے مطابق میں گفتگو کروں۔ تو بات یہ ہے جی کہ یہ جو آپ نے جو حوالہ دیا، میں آپ کو یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کی یہ گیدڑ ببکی تھی، یہ خالی زبانی کلامی جو ہے نا اس کا یہ دعویٰ تھا، عملی وہ کچھ نہ کر سکتا ہے، نہ اس کے اندر اتنی ہمت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو اقتدار جن کے ہاتھوں میں ہے وہ پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات، جو اس وقت ہماری چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، وہ الحمدللہ علم کے لحاظ سے اور دین کے لحاظ سے اور ہر لحاظ سے، اور دوسری بات یہ کہ کمان جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں اس لحاظ سے ان کو پتہ ہے کہ انڈیا کو کہ آج ہم نے اگر غلطی کی، ہم پاکستانی عوام تو چاہتی ہے، اس وقت ہم لوگ تو چاہتے ہیں، آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے لوگ تو چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کرے ایسی غلطی کرے تو ہم اس کو انشاءاللہ 65 سے بھی بڑا جواب دیں، اور اس کو انشاءاللہ دانت کھٹے کریں گے۔ اس کو پتہ چلے گا کہ پاکستانی قوم جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بننے والا پاکستان، کلمے کی بنیاد پر بننے والا پاکستان، اس کے انشاءاللہ عوام کیا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جس طریقے سے میاں محمد نواز شریف صاحب نے 28 مئی کو انڈیا نے 5 دھماکے کر کے اس نے کوشش کی ڈرانے کی ہمیں، لیکن جس طریقے سے میں جناب میاں محمد نواز شریف اس وقت کے وزیر اعظم، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ہماری آرمی، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس جرأت سے اور جس بہادری سے انہوں نے اس کا جواب دیا، اور 6 مظاہرے کر کے 6 دھماکے 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے انہوں نے ثابت کیا کہ پاکستان انشاءاللہ انڈیا پہ ہر وقت بھاری ہے، اور کل بھی بھاری تھا، آج بھی بھاری ہے۔ اور دوسری بات، اس وقت جو اس نے یہ جو گیدڑ ببکی دی ہے، اس وقت بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہاں پاکستان میں، اور جس کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے جس طریقے سے بہادری سے منہ توڑ جواب دیا، اور جس طرح ان کا فضائی رابطہ منقطع کیا اور تجارتی تعلقات ختم کیے، اور ان کو دوسری باقی جو اہم ایشو پر بھی ان کو بتایا کہ آپ نے اگر کوئی ایسی غلطی کی تو آپ کو اس کا برا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بارڈر ایریا پہ لوگ چست و توانا بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے انڈیا حملہ کرے، انڈیا غلطی کرے، ہم اس کو جواب دیں۔ ہمارے جناب شاہ غلام قادر صاحب اس وقت اپنے حلقے میں نیلم ویلی بارڈر ایریا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے بڑی بات یہ۔ اور دوسری بات یہ کہ پٹھانوں نے اس وقت بھی ایک اہم رول ادا کیا تھا پاکستان بننے میں بھی، اور آج بھی الحمدللہ ہمارے وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام صاحب جو 30 تاریخ کو بارڈر ایریا شاردہ کے مقام پر اس کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے وہ جا رہے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہم ان کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کے چلیں گے۔ ہم آرمی کے ساتھ، چیف آف آرمی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں، اور ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے، اور ان کی اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے یہ بتائیں، اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر پہلگام حملے کو بنیاد بنا کر کشمیریوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ تقریباً 6 سے 7 ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں کو ماسمار کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ لوگوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو انڈیا کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے
کہ وہ توجہ ہٹانے کے لیے مختلف حربے کرے۔ یہ جو پہلگام جو واقعہ ہوا ہے، یہ تو اوریت کانفرنس کو بدنام کرنے کے لیے انڈیا نے خود ایک سازش تیار کی۔ اسرائیل نے، امریکہ نے، کینیڈا نے، آسٹریلیا نے اور اس کے جو دیگر ساتھی ہیں، انہوں نے مل کے یہ جو سازش تیار کی، لیکن وہ بری طرح اس میں فلاپ ہو گئے، بری طرح فلاپ ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ آج کی بات نہیں ہے، یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ پچھلے 50-60 سال سے یہ کر رہے ہیں۔ اور 1 لاکھ کے لگ بھگ ہمارے جو ہے نا مرد و زن جو ہے نا وہ شہید ہو چکے ہیں، اور کئی جو ہے نا اپاہج ہو گئے، کئی یتیم ہو گئے، لاوارث ہو گئے، جو گھروں کو بسمار کر دیا گیا۔ لیکن وہ آج بھی انشاءاللہ جس طرح پہلے دن تھے، آج بھی اسی طرح وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ اور کشمیری اور گلگت بلتستان کے لوگ پاکستانی قوم کے ساتھ، پاکستان آرمی کے ساتھ انشاءاللہ پہلے کی طرح ہمیشہ جو ہے نا ان کے سے شانہ بشانہ کرے رہیں گے۔ جس طرح آپ امیدوار اسمبلی بھی ہے حلقہ LA-27 سے، اور آپ مرکزی سیکرٹری عوامی رابطہ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر بھی ہے، اگر بھارت کی جانب سے آزاد کشمیر پر حملہ کیا جاتا ہے، اگر آزاد کشمیر میں اس قسم کی کوئی در اندازی کی جاتی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا اور آپ کی جماعت کا جو ہے وہ اس ریاست کے لیے کیا کردار ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ جو جماعت ہماری ہے، میں تو جماعت کا سپاہی ہوں، میاں مسلم لیگ نون کا، میاں محمد نواز شریف کا سپاہی ہوں۔ اور یہاں پہ جتنے لوگ بھی مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں، جو لوگ بھی یہاں ہیں، وہ میاں نواز شریف کے اور مسلم لیگ نون کے سپاہی ہیں۔ اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون پاکستان بنانے والی جماعت ہے، اور وہ اس وقت بھی انشاءاللہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اور اب بھی بتاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ آزاد کشمیر بحیثیت قوم، انہوں نے ہر موقع پہ ثابت کیا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں، اور وہ انشاءاللہ زندہ قوم ہے۔ اور ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے چیف آف آرمی اسٹاف آرمی کے ساتھ، اور میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، حکومت پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ ان کے جو ہے نا شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، اور انڈیا کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ وہ کتنے بھی سوت ہے۔ آخر پر مقبوضہ کشمیر کے عوام کو کوئی پیغام دینا چاہے بیس کیمپ کے ظفر آباد سے؟ میں مقبوضہ کشمیر کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس وہ جرأت اور بہادری سے وہ ہندو کی چال اور مودی کی جو چال کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کی جو وار کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ اس وقت لوگوں کا خواہش ہے کہ ہم اگر مر جائیں تو ہمیں پاکستانی جھنڈے کے اندر لپیٹ کر جو ہے نا ہمیں دفن کیے جائے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ بحیثیت قوم، بحیثیت آزاد کشمیر، بحیثیت پاکستانی قوم، ہم پہلے پاکستانی ہیں پھر ہم کشمیری ہیں، اور کشمیر بنے گا پاکستان ہمارا جو ہے نا ایک ماٹو ہے، اور کشمیر پاکستان کی شارک ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے، وہ پار بھی ثابت کریں، اور ہم یہاں بھی ثابت کر کے دیں گے کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے۔